صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سفر کے حوالے سے واقعہ کربلا کے ابتدائی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور بات یہاں پر ختم ہوئی کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام زیالہ تک پہنچے اور آپ کو سیدنا مسلم بن عقیل اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن لقیط رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کو وہاں پر جمع فرمایا اور پھر آپ نے ان کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور جن لوگوں نے ہمیں خط پہ خط لکھ کر اور وفد بھیج کر ہمیں بلایا تھا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کر لی ہے، تو اب آپ میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، اور وہ لوگ جو راستے میں آپ کے شریک سفر بنے تھے ان لوگوں نے واپسی کی راہ لی، اور جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ سے شروع سے ہی آپ کے ساتھ چل رہے تھے وہ لوگ آپ کے ساتھ چلتے رہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر اس لیے جاری رکھا کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم واپس کی راہ اب نہیں لیں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھتے رہے یہاں تک جب آپ مقام عقبہ تک آپ پہنچتے ہیں تو وہاں آگے سامنے سے آپ کو ایک لشکر کے آنے کے آثار دکھائی دیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب ہی ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی میں آپ نے وہاں پر اپنا محاذ بنایا، اور جب سامنے سے دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام حر بن یزید تھا، یہ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ حر بن یزید جو تھا، یہ حر بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان یہ نہیں تھا، یہ اور شخص تھا کہ جس کا نام حر اور اس کے باپ کا نام یزید تھا۔ یہ 1000 کا لشکر لے کر آپ کے قافلے کے قریب جب پہنچا تو حر بن یزید کو حسین بن نمیر نامی جو شخص تھا اس نے 1000 کا لشکر جرار دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے اس کو مقرر کیا تھا کہ تم نے 1000 کا لشکر دے کر ان کو آگے بھیجنا ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر جب وہ حر بن یزید کا قافلہ وہاں پر پہنچا، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو ظہر کی نماز امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، آپ کے رفقا نے بھی پڑھی، اور اس کے ساتھ حر بن یزید اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد کافی دیر آپ دونوں حضرات کے اندر آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہوا اور حسینی قافلے میں سے ایک شخص آگے بڑھا جس نے آگے بڑھ کر اذان کہی اور نماز کا وقت ہوا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، آپ کے رفقا نے اور حر بن یزید نے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز عصر ادا کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع صلاۃ الجمع جو دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے ظہر کو اپنے وقت میں ادا کیا، عصر کو اپنے ہی وقت میں ادا کیا، اور اس موقع پر حر بن یزید اور اس کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ہمارے حق کو پہچانو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں، ہم اہل بیت والے اس خلافت کے ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف جو ہے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم لوگوں پر یہ ظلم کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، اور اگر تم لوگ ہمارے حق سے نا واقف ہو یا اب تمہاری وہ رائے نہیں رہی ہے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے، مجھے بتاؤ پھر تم لوگوں نے خطوط بھیج کر مجھے کیوں بلایا؟
پھر تم لوگوں نے وفد کے اوپر وفد بھیج کر مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ سارا کچھ آپ نے ہمارے ساتھ پھر کیوں کیا؟ تو حر بن یزید کہنے لگا کہ کن خطوط کی آپ بات کر رہے ہیں، کن وفدوں کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے علم کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو عرض کو فرمایا کہ ذرا آپ وہ خط کو آگے لے کر کے آئیں، اور خط کے 2 تھیلے حر بن یزید کے سامنے ڈھیل دیے گئے، اور ان خطوں کے اوپر جو ہے وہ نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ کس کس کی طرف سے کون کون سا خط ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر وگرنہ ان کے نام بھی علماء نے مورخین نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں، کس نے کیا خط لکھا تھا اور لکھنے والا کون کون شخص تھا، یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر لکھی موجود پڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ سرے سے ہی مکر گئے کہ ہم نے یہ خط لکھے ہی نہیں ہیں۔ تو حر نے کہا کہ جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اب میں کیسے ان چیزوں کو مان سکتا ہوں؟ اور اس نے کہا کہ مجھے تو امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں ہر صورت میں آپ کو ابن زیاد تک پہنچاؤں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو یہ حکم فرمایا کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں، اب ہم واپس چلتے ہیں، اب اپنے سواریاں باندھو، سامان سفر کو باندھو اور واپس مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کی طرف چلتے ہیں۔ اور جب آپ نے سواری باندھ لی، لوگوں نے، آپ کے رفقاء نے آپ کے حکم کی تعمیل فرمائی، اب واپس چلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حر بن یزید نے آپ کے سامنے رکاوٹ ڈالی۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ میں آپ کو واپس ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ تو پھر آپس میں دونوں حضرات کا پھر آپس میں بات چیت ہوئی، تو اور حر بن یزید نے جب رکاوٹ ڈالی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں واپس نہیں جانے دوں گا، بلکہ ہر صورت آپ کو ابن زیاد تک میں پہنچاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی بھی صورت میں ابن زیاد تک نہیں جانا چاہتا۔ حر بن یزید نے پھر مزید جو ہے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ قتال اور آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو کافی دیر تک یہ گفتگو ان حضرات کی چلتی رہی۔ آخر کار یہ فیصلہ طے ہوا کہ آپ نہ مدینہ منورہ واپس جائیں اور نہ ہی ابن زیاد کے پاس آپ کوفہ جائیں، بلکہ آپ ایک تیسرا راستہ اختیار کر لیں جو نہ مدینہ جاتا ہو، جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو۔ تو اس بات پر اتفاق کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام تف مقام ایک جگہ کا نام ہے کہ جسے بعد میں کربلا کا نام دیا گیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ہمراہ ان کی طرف آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب محرم الحرام سن 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی کہ کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہوئے۔ اس سارے سفر میں حر بن یزید جو تھا یہ بھی آپ کے لشکر کے ہمراہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سال چلتا رہا۔ سفر کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبے ارشاد فرمائے، ان خطبوں سے حر بن یزید بڑا ہی متاثر ہوا۔ تو اسی دوران زیاد کا ایک قاصد حر بن یزید کے پاس آیا اور ایک خط آپ کے حوالے کیا، اور حر بن یزید کو یہ پیغام دیا کہ میرا یہ خط تمہیں جہاں پر بھی ملے اور تم اسی جگہ پر رک جاؤ، اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تم میدان کو تنگ کر دو، اور کوشش کرو کہ ایسی جگہ پر انہیں روک کر رکھو جہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری جاسوسی کرے گا، تمہارا دھیان رکھے گا جب تک تم میری بات کو پوری طرح نہیں مان لیتے۔ حر بن یزید نے اس خط کا مضمون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سنا دیا اور عرض کی کہ میں اس وقت مجبور ہوں۔ میرے مقامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص زہیر یا زبیر بن القین، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے کہ ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ ہمارے لیے وہ اس میں مشکلات کا اضافہ کر رہی ہے، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم حر بن یزید اس کے لشکر کے ساتھ ہم مڈ بیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آنے والا جو لشکر ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس کے پیچھے آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ لڑنا ہمارا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کربلا میں ہی تھے کہ دوسرے دن عمر بن سعد کو ابن زیاد نے مزید 4000 کا لشکر دے کر
آگے بھیجا۔ وہ 4000 فوجیوں کے ہمراہ کربلا پہنچا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بتلا دیا کہ بھائی دیکھو میں خود نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے، مجھے اتنے خطوط بھیجے، میری طرف اتنے وفود آئے تھے، میں تو تب آیا ہوں۔ تو ہاں اب اگر ان لوگوں کی رائے بدل چکی ہے تو پھر میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو رائے تھی تو اس رائے سے ابن زیاد کو آگاہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے اس کے خط کے جواب میں عمر بن سعد کو یہ لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم اس پر غور و فکر کر لیں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو عمر بن سعد نے مزید لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے قافلے والوں کے اوپر کیا کر دو، تم پانی بند کر دو۔ تو حسب حکم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ کچھ افراد کے ساتھ آپ جائیں اور پانی کے مشکیزیں بھر کر لے آئیں۔ تو 30 آدمی جو سوار تھے اور 30 آدمی پیدل، ان لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ہی پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ ہوا، بالآخر کچھ نہ کچھ پانی آپ نے حاصل کر لیا، پانی لے کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے یہ بات فرمائی کہ آپ لوگ میری طرف سے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کر لیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ میں جہاں سے آیا ہوں یعنی مدینہ منورہ ذات اللہ شرفہ، میں وہیں پر واپس چلا جاتا ہوں۔ اور نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں بالمشافہ یزید کے ساتھ جا کر کے بات کرتا ہوں، 2 چیزیں۔ اور نمبر 3 آپ نے یہ بات اشارہ فرمائی کہ میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں جانے دیا جائے، تاکہ میں وہاں جا کر اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شرائط کا اس میں تذکرہ کیا اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ ایک ہی بات کے اوپر متفق ہو چکا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ 3 صورتوں میں سے جس کو اختیار کر لیا جائے اسی میں امت کی صلاح اور فلاح ہے۔ ابن زیاد کو جب یہ خط پہنچا تو وہ اس سے متاثر ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس دربار کے اندر، اس مجلس کے اندر شمر ذی الجوشن نامی شخص بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بغض بھرا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مہلت دینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے مہلت دے دی تو پھر وہ مزید مضبوط ہو کر پھر وہ آپ کے خلاف آ کر کے جنگ کریں گے۔ اگر وہ ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر وہ دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا جب یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہونے لگا تو شمر ذی الجوشن اس ذلیل قسم کے انسان نے ابن زیاد کو دوبارہ نئے سے پھر بھڑکا دیا، اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی بات کہی کہ مجھے تو یہ عمر بن سعد کی ملی بھگت لگتی ہے، مجھے عمر بن سعد کی یہ سازش نظر آ رہی ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ ایک مرتبہ آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلائیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی مرضی، پھر آگے آپ انہیں معاف کر دیں گے، آپ انہیں سزا دے دیں۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کی رائے کو قبول کیا اور اسی مضمون کا خط عمر بن سعد کو لکھا، اور یہ خط شمر ذی الجوشن کے ہاتھ عمر بن سعد تک پہنچا دیا گیا۔ مزید یہ تاکید بھی کی گئی کہ اگر عمر بن سعد جو ہے بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ عمر بن سعد کو قتل کرنے کے بعد شمر ذی الجوشن نامی شخص ہے، یہ اس لشکر کا امیر خود بن جائے گا۔ تو وہ اس نے یہ لکھا تھا ابن زیاد نے کہ بعد السلام میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، تم ان کو مہلت دو یا تم ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت کے ساتھ یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے فیصلہ کن جنگ کرو یہاں تک کہ تم ان کو قتل کر دو، پھر ان کی لاشوں کو مسلح کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مسلح کہتے ہیں کہ ان کی زبان کاٹ دو، ہونٹ کاٹ دو
اور یہ ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو اور دیگر اعضاء کو کاٹ دیا جائے، اس کو مسلح کہا جاتا ہے۔ اور پھر ابن زیاد نے کہا کہ مسلح کرنے کے بعد ان کے کیا کرو کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے ان کی لاشوں کو کیا کرو، روند ڈالو۔ تو اتنا سخت ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا شمر ذی الجوشن کے بھڑکانے کی وجہ سے۔ اور یہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کو شمر ذی الجوشن نامی شخص عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے ابن زیاد کا خط رکھا۔ عمر بن سعد سمجھ گیا کہ یہ شمر ذی الجوشن کی خباثت اور اس کی شرارت ہے، تو عمر بن سعد نے شمر ذی الجوشن سے کہا کہ تم نے بڑا ہی ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بات پر اتفاق ہو رہا تھا لیکن تم نے دوبارہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ اور خط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کی بات ماننے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ذلت سے موت یہ بہتر ہے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اپنے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہو، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک یہ بلند ہوئی تو آپ کی مشیرہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پاس آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب سنایا۔ خواب سنتے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک آنکھوں سے موتی جاری ہوئے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سمجھایا، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو تسلی دی اور آپ کو یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو یاد رکھنا میرا وقت اب قریب آ چکا ہے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد نہ تم نے اپنا سر پر ہاتھ مارنے ہے، نہ گریبان پھاڑنا ہے، نہ تمہارے سر سے دوپٹہ اترنا چاہیے، بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تم نے پکڑ کر رکھنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد شمر کا لشکر آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور ان سے بات کی۔ شمر نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا، تو عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آ کر امام علی مقام کو یہ بات بتائی۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کر انہوں نے بات کی اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو کہ ہم جو ہے یہ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اور میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو، میں ان کو یہ وصیتیں کر سکوں۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آپس میں بات چیت جو اپنے رفقاء کے ساتھ آپ نے مشاورت کرنی ہے آپ وہ مشاورت کر لیں۔ تو اتنی بات کہہ کر شمر ذی الجوشن کی وہ واپس چلا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے۔ پھر آپ نے اپنے رفقاء سے بات چیت کی اور آپ نے اپنے خاندان کی عورتوں کو یہ ساری کی باتیں سمجھائیں، اور پھر آگے آپ نے جب یہ ساری باتیں ان کو سمجھائیں کہ تسلی دی اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے آپ نے یہ ساری باتیں ان کو ارشاد فرمائیں۔ عام حضرات نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آہگزاری کرتے ہوئے رات گزاری، اور دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے ارد گرد چکر لگاتے رہے۔ آخر کار 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک فجر کی نماز کے بعد عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صفیں قائم فرمائیں، اور 23 لوگ جو تھے وہ ایسے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو سوار تھے، اور 40 لوگ ایسے تھے کہ جو پیدل تھے۔ یہ کل 72 افراد تھے۔ عمر بن سعد نے بھی اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر ایک حصے کا الگ الگ اس نے امیر مقرر کیا، اور ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر جرار لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے آپ سامنے آ کر رکاوٹ بنا تھا، وہ بھی 3 حصوں میں سے چوتھے حصے میں سے ایک حصے کا مقرر اس کو امیر مقرر اس کو کر دیا گیا۔ جب مقابلہ شروع ہونے لگا تھا تو حر بن یزید یہ اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑی لگائی اور بھاگ کر لشکر حسینی کے اندر آ کر کے یہ شامل ہو گیا، اور اس نے آ کر کے عرض کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس حد تک بھی آگے جا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر یہ حر بن یزید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے لشکر میں آ کر کے شامل ہوا، اور پھر جب آپس میں مٹ بھیڑ شروع ہوئی تو ادھر سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے بھتیجے سیدنا
ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ آگے بڑھے۔ بالآخر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے یہ انہوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دوسرے شخص حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر عبداللہ اور پھر عمر، پھر یوں کرتے کرتے یہ شہادتوں کا سلسلہ آگے چلتا ہی چلا گیا۔ پھر اون، پھر محمد، یہ تمام احباب جو تھے یہ آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے یہ جنت کی راہ پہ چلتے رہے۔ بالآخر ان لوگوں کو ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب رہ گئے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، ابا جان اب مجھے بھی آپ اجازت دیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے، تو بیماری کی وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ بالآخر یہ فاطمی شیر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس چیز کے کہ 56 سال اس وقت آپ کی عمر تھی اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت بھی تھی اور گرمی بھی تھی، اس کے باوجود آپ مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور آپ نے اپنے مبارک کندھوں کے اوپر اپنے رفقا اور اپنے اہل بیت والوں کے کئی لاشیں بھی اٹھا چکے تھے، اور اتنے غموں کے باوجود یہ فاطمی شیر، یہ مرد کلندر، یہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے دشمن کی صفوں کو ایسا چیرا کہ جو ان کی ابتدائی جو صفیں تھی وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور پھر ادھر شمر ذی الجوشن نے ایک اور چال اس نے یہ چلی، پہلے تو تلواروں کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا تھا، لوگ تلواریں لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب اس نے یہ کیا کہ پیچھے سے جو تیر کمان والے جو لوگ تھے، جو تیر چلانے کے ماہر تھے، وہ دستے کو آگے بلایا، تو وہ قریب تو نہیں آ سکتے تھے، اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب دوسرے لشکر سے مقابلہ کر رہے تھے، تو پیچھے سے جو تیر چلانے والا جو دستہ تھا وہ آگے بڑھا اور انہوں نے تیر مارا، اور تیر مار کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ اور زخمی کرنے کے بعد چونکہ اب آپ کی عمر مبارک 56 سال اور پھر پیچھے سے آپ کے اوپر وار کیا، تو اس مرد کلندر نے پھر بھی ان کے وار کے اوپر وار کرتے رہے، آپ نے ہمت نہ ہاری۔ بالآخر کیوں ان کی فوج کئی گنا زیادہ ان کی فوج تھی، اور آپ نے اتنی شہادتوں کو دیکھتے ہوئے، اتنے غموں کو برداشت کرتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جامع شہادت کو نوش فرمایا، اور آپ کے رفقا میں سے جو شہید ہوئے اور ان شہداء میں سے جو خاص کر کے اہل بیت اطہار کے جو لوگ تھے، ان میں جو میدان کربلا کے اندر جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی، ان کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے محمد پھر آپ کے بھائی محمد بن علی بن ابی طالب تھے، عثمان بن علی بن ابی طالب تھے، عبداللہ بن علی بن ابی طالب تھے، جعفر بن علی بن ابی طالب تھے، عباس بن علی بن ابی طالب تھے۔ یہ 6 آپ بھائی تھے جنہوں نے اس موقع پر جامع شہادت نوش فرمایا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب اور جعفر بن عقیل بن ابی طالب تھے، اور پھر ان کے ساتھ اس کے بعد آپ کے جو بھتیجے تھے، ان بھتیجوں میں سے سیدنا ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب تھے، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ پھر ان کے ساتھ عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب تھے، عبداللہ بن حسن تھے، قاسم بن حسن تھے، اور اسی طرح علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تھے، اور عبداللہ بن حسین بن ابی طالب تھے، محمد، اور پھر ان کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب تھے، اور پھر آپ کے بھتیجوں میں سے اون تھے اور محمد تھے، اور ان لوگوں نے اتنی ایسی قربانی پیش کی، اور ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو سر بلند کیا، اور ان لوگوں نے یوں اس طرح قربانی پیش کی۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مردوں میں سے آپ باقی رہے، اور پھر کچھ مستورات جو آپ کے ساتھ آئی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد پہلے ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، ابن زیاد کے بعد پھر انہیں وہاں پر لے جایا گیا، اس کے پاس یزید کے پاس، پھر یزید کے دربار میں آپ کو لے جایا گیا۔ باقی پھر وہاں سے پھر آپ حضرات جو تھے وہ واپس تشریف لے گئے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں۔ یہ مختصر ترین واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ان شرکائے
ان شرکائے کربلا کے صدقے اللہ پاک ہم تمام کی تمام مشکلات کو اللہ پاک آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کی قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔